ہیں. پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیولپ ہو گیا 3 دن کے بعد، موو آؤٹ آف دا روم، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں، بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کریں، پیناڈول لینا شروع کر دیں. مائلڈ سور تھروٹ اور فیور 70% آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فوراً اسٹیم لیں، دن میں 3 دفعہ پیناڈول استعمال کریں. وٹامن سی لیں، اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں، کھانا نہ چھوڑیں. کاوا 3 ٹائم استعمال کریں. ٹرائی کریں آپ کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے، آپ اپنے گھر کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں. ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے، جن کو سانس کی تنگی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں، یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے. اینڈ پلیز جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی، لیکن جنہیں آپ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں دے مائٹ ناٹ کم بیک. سو ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے پریونشن از دا اونلی آنسر، ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں کافی اسکارس ہیں، شارٹ ہیں، اور ہاسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے. گروسری بیگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں. بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں. اسپرے باٹل جس میں ہینڈ سینیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ اسپرے کرتے جائیں. ایکسرسائز از اے مسٹ. جب تک آپ گھر میں لاک ہیں، اگر تو آپ کو بخار ہے، ریسٹ اینڈ ریسٹ. سورہ رحمان لگائیں. سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیور کیا. اٹ از اے ریڈیشن، آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے. رقیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پلیز اس کو فالو کریں. ٹو ریسائٹ ہولی قرآن ایٹ دا بیڈ سائڈ آف دا ill. بیمار لوگوں کے سرہانے قرآن شریف کی تلاوت رقیہ کہلاتا ہے. اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں، کیونکہ ہم نے اس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں، میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں، سو سورہ رحمان کی تلاوت کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ آپ کے ایلڈرلی ہاسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہوں. 50 سال سے اوپر ڈیلی پیناڈول ایک آپ دے سکتے ہیں. بروفن ایوائڈ کریں اور ان کی کیئر زیادہ سے زیادہ. چومنا بند کر دیں، ہگ کرنا بند کر دیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے، 3 دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ ہے. اگر آپ کو بخار ہے تو اور پرے ہو جائیں. ان کے اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں، اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں، اپنے لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے. ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا. اگر ماسی آپ کے گھر میں ہے، ڈو ناٹ لیٹ ہر گو آؤٹ دین. پھر اسے اپنے گھر کا فیملی ممبر بنا کر رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں. اگر وہ ملٹیپل جگہوں پہ کام کرتی ہے، اسے پیسے دیں، اسے کہیں گھر جاؤ، آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں. مرد باہر کے کام سنبھالیں، کاروں کو ڈس انفیکٹ کریں، گھر کے باہر سرفیسز کو ڈیلی ڈس انفیکٹ کریں، صاف کریں، کپڑے پھیلانے میں مدد کریں. اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کا کام، گھر کی ایکسرسائز، کپڑے واش کرنا، باہر لٹکانا ڈیلی، اور لان میں 20 to 30 منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لیے مسٹ ہے. اگر آپ کا لان نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں 2-3 منٹ یا 10 منٹس، جس وقت کوئی بھی نہیں ہے، فجر کا ٹائم اس کے لیے بیسٹ ہے. سن لائٹ جس وقت نکلی ہوتی ہے 7:30 کا ٹائم بیسٹ ہے واک کرنے کے لیے. اس ٹائم میں واک کریں، 10-20 منٹس اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور دین کم بیک ٹو یور فورٹریس. اسٹے ان یور فورٹریس. اپنے گھروں میں رہیں. اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے انفیکشن اور ڈس انفیکشن کے پروسیس سے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اپنی جابز کے لیے امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں گے. اگلے 10 to 14 days یو ہیو ٹو اسٹے ان یور ہومز. 14 دن اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے انفیکشن کو دوسروں تک ٹرانسمٹ ہونے سے بچائیں. دس از دا اونلی وے جس سے آپ ہاسپٹلس پر برڈن کم کر سکیں گے، اپنے آپ کی سیلف ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی انفیکشن سے جو ہاسپٹل کے بیڈز
ڈریسنگ رومز ان کے ہاتھوں میں گلوز میں موجود ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ہاسپٹل کو اس وقت تک ایوائڈ کریں جب تک آپ کی بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ آکسیجن کے لیے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسیز کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، چیسٹ پینز کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں، نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں۔ لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی یو نو۔ ان کے جنازوں میں جانا آپ کو ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو سی دا باڈی اف اٹ کمز فرام دا ہاسپٹل، سو پریپیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو مینی۔ یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کسی جذباتیت میں پلیز نہ آئیں۔ آپ کام نہیں کر رہے، آپ ڈاکٹر ہیں، سب سے پہلے آپ کی سیلف پریزرویشن امپورٹنٹ ہے۔ آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آئسولیٹ کیا گیا آپ آئسولیٹ ہو جائیں، اور جب آپ بہتر ہو جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جانے کے قابل ہیں، نان انفیکٹو ہیں، پلیز اس طریقے کو فالو کریں کہ واپس ڈیوٹی سے آ کے اپنے گھروں کو انفیکٹ مت کریں۔ پراپر پروٹیکشن کے بغیر ڈیوٹی کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں، اس میں سوراخ کر لیں، اینک لگا لیں، کیپس پہن لیں، گاؤنز پہن لیں، شو کورز پہن لیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ اپنے اسکرب اور ہاسپٹل کی چیزوں کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر ڈسکارڈ کر کے آئیں۔ گھر انفیکشن واپس مت لائیں، اور واپس آتے ہی نہا کر اپنے پیاروں سے پھر 6 فٹ کے ڈسٹنس پہ چلے جائیں اگر آپ ہاسپٹلز میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ادروائز اسٹے ان دا ہاسپٹل بٹ پراپر گیئر استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ اس چیٹ کے نیچے اپنے کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو پلیز میرا نمبر نوٹ کریں، اٹ از 031458475528۔ جتنی انفارمیشن مجھے ہے میں دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی۔ میرے آئسولیشن کے 6 دن ابھی باقی ہیں۔ آئی ایم لاٹ بیٹر، مجھے گلے میں چنگ ہوئی ہے، مجھے فیور نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اپنی آئسولیشن کے یہ سارے سٹیپ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں۔ میرا گھر ہی میرا فورٹریس ہے، اور اس کو میں نے انفیکشن سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں۔ آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں گے، باہر سے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔